لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 دن قید تھے اور اس کے بعد آپ غار سے نکلے تو کہتے ہیں آپ چھپ چھپا کے خفیہ راستے سے اپنی اونٹنیوں پر سفر فرما رہے تھے۔ جب آپ کھلے راستے پر آئے اور شارع مکہ پر پہنچے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو پڑے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ راستہ مکہ کا دیکھ کر مکہ کی یاد آ گئی تو مجھے رونا آ گیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر ایک آیت نازل فرمائی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ بے شک جو قرآن نازل کیا گیا اس کی فرضیت کی گویا قسم ہے کہ آپ ضرور لوٹیں گے واپس مکہ۔ تو فقہا نے لکھا، محدثین نے، مفسرین نے لکھا کہ قرآن کا یہاں جو اللہ نے ذکر فرمایا نا ایک بڑے نقطے کی بنیاد پر کہ جیسے قرآن ہماری ایسی کتاب ہے نازل شدہ کہ کوئی مائیکل لال اس قرآن کو جب اللہ چاہتے ہیں اتارنا تو روک کے نہیں دکھا سکتا، اور جدھر اتارنا چاہتے ہیں تو ادھر سے بھی نہیں روک سکتا، جب اتارنا چاہتے ہیں تو یہ بھی نہیں روک سکتا۔ یعنی کہ جیسے قرآن کے اترنے میں اللہ ثابت کرتے ہیں کہ جب ہمارا دل کرتا ہے چاہے رسول اللہ اپنے گھر میں موجود ہوں، اپنی گھر والی کے ساتھ ہوں، تنہائی میں ہوں، اکیلے میں ہوں، مجمع میں ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں، راہ چل رہے ہوں، سفر کر رہے ہوں، تجارت کر رہے ہوں، لین دین کر رہے ہوں، جس وقت اللہ کی مرضی اللہ قرآن اتارتے ہیں۔ جیسے اللہ قرآن اتارنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، جیسے اللہ قرآن اتارتے وقت کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی جگہ کے محتاج نہیں ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں آزادی کے ساتھ رب قرآن اتارتے ہیں، ایسے ہی رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لانے میں بھی کسی کے محتاج تھوڑے۔ جب اللہ نے چاہا تو آپ مکہ سے نکلے، جتنا عرصے کے لیے چاہا تو آپ نکلے، اور جب اللہ یہ گویا سمجھا رہے ہیں کہ ہم جب چاہیں گے تو آپ واپس بھی آئیں گے، دیکھیے گا بڑی شان کے ساتھ، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، یعنی کہ آنسو بہاتے ہوئے اور رنج اور غم اور فکر کے ساتھ آپ مکہ سے نکلے۔ علماء نے فرمایا کہ جب بندہ اگر جائے زیارت ہو، مکہ جائے تو وہاں سے بھی جب لوٹ رہا ہو تو غم زدہ دل کے ساتھ روتے ہوئے اور یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اللہ مجھے بھی واپس ادھر ضرور لوٹائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ علماء لکھتے ہیں اللہ ضرور اس کو لوٹاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس شارع پر آئے، آپ کا تھوڑا سفر آگے بڑھا، اب دھوپ نے جب ستایا تو ایک دور جھوپڑی نما جگہ نظر آئی، اور وہاں نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو فرمایا بھئی ادھر چلو، دیکھو شاید ہمیں کچھ کھانے کو مل۔ جب جھوپڑ میں پہنچے تو ایک بڑھیا خاتون ہے، بڑی عمر کی ہے، اور اس سے دریافت کیا بھائی کچھ کھانے کو دے دو، ہم تمہیں معاوضہ بھی دے دیتے ہیں، اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی کھانے کو تو کچھ ہے نہیں، قحط سالی ہے، بارشیں ہوئی نہیں، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم عرب لوگ اگر کچھ ہوتا تو میں آپ کے آتے ہی آپ کو پیش نہیں کر دیتی؟ یہ تو ہماری عادت ہے کہ ہم تو ایسے مہمان نواز ہوتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہو خود کو چھوڑ کے مہمان کے سامنے رکھا جاتا ہے جو بھی کھانے پینے کا ہو، تو لہٰذا میں نے رکھا نہیں ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ میرے پلے بھی کچھ نہیں۔ ایک بکری جو سامنے کھڑی تھی لاغر قسم کی، صرف چمڑی نظر آ رہی، ہڈی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا بھائی اس سے دودھ نکالنے اگر تمہاری اجازت ہے۔ تو کہنے لگی کہ آپ دیکھ نہیں رہی ہے تو کمزور، مرنے کے قریب،
اس سے کیا دودھ نکلے گا؟ فرمائے تمہاری اجازت ہو تو پھر۔ میں نے کہا بھائی اجازت ہی اجازت ہے۔ اب وہ آپ کو آنکھیں بھر کے دیکھنے لگ گئی، آپ کا حسن، آپ کی چمک، آپ کا چہرہ، آپ کا انداز، پھر آپ کی آواز کا ایسا عجیب روپ تھا، آپ کے حرکت، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا انداز عجیب تھا۔ وہ آنکھیں بھر کے دیکھنے لگ گئی، حیران رہ گئی، یہ کیسا؟ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آسمان کی طرف اشارہ کیا، دیکھا، اور اس کے تھن کو بکری کے جیسی پکڑا، دھویا تو دودھ نکالنے شروع کر دیا، تھن لٹک کے نیچے بھر گئے، اور کہتے ہیں برتن بھر کے دودھ نکالا۔ اب ابو بکر بھی حیران رضی اللہ کہ میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی نکالنا آتا ہے۔ یہ دودھ نکالنا بھی تو فن ہے نا۔ ہم تو اگر تھن پہلی دفعہ پکڑیں تو بس ایسے ہی کرتے رہے، آئے بھائی کچھ بھی نکلے ہی نا۔ یہ نکالنا بھی بڑا طریقے سے انداز، کیسے دھونا ہے، کیسے برتن پکڑنے، کیسے پھنسانا ہے، کیسے اٹکانا ہے، اس کو کیسے مطمئن رکھنا ہے جانور کو، پھر نکالنے کا بھی طریقہ۔ تو اتنے زبردست انداز میں ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے نکال رہے ہیں، میں حیران اور عجیب میں وہ ہو رہا ہوں کہ یعنی کہ نبی علیہ السلام کو دیکھو یہ ہنر بھی آتا ہے، کیونکہ آپ نے تو ہر نبی نے بکریاں چرائیں، جب بکری چرانے والا ہے تو وہ دودھ تو لازمی نکالتا ہے۔ ایک عرصے آپ نے بکریاں چرائیں، وہ بھی دوسروں کی، وہ بھی یوں سمجھ لیں بھاڑے پر، کرائے پر۔ تو جب آپ نے دودھ نکالا، برتن بھر گیا، ابو بکر نے پیا، آپ نے پیا، وہ اس خاتون کو پلایا، پھر آپ نے برتن ختم ہونے پہ دوبارہ دودھ نکالا، بھر گیا، اور وہ سارے برتن جو بھرے وہ اسی بڑھیا خاتون کو دے کر اور اس سے جو ہے نا اجازت طلب کر کے آپ چلے گئے۔ اب جب اس بڑھیا خاتون کا شوہر آیا نا رات میں، بحیرہ غالباً اس کا نام تھا، تو اس نے کہا کہ یہ دودھ کہاں سے آ گیا، حیرانگی سے۔ تو اس کی بیوی نے اس کو بتلایا کہ ایسا ایسا، تو اس نے کہا کہ اس کا حلیہ کیا تھا ان کا، وہ مجھے بتاؤ۔ تو ادھر اس بڑھیا خاتون نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا ہے نا، علماء اب تک اس کی تشریح اور تفسیر لکھ لکھ کے قلم تھک گئے، لیکن وہ حلیہ صحیح سے بیان نہیں ہو سکا۔ بس ایک جملے میں سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں گا، کہ جیسے چاند کپڑے پہن کر بس آ گیا زمین پہ، یہ حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے نبی کی بھائی مبارک محنت کو ہم ضائع نہ کر دیں، مبارک دین کو ہم چھوڑ نہ دیں۔ ایک ایک سنت آپ کی جنت میں کھینچ کر آپ کو زبردستی لے جائے گی۔ ایسے نبی ہمیں ملے ہیں جو دنیا میں سب سے خوبصورت، سب سے بہترین اور سب سے افضل، آپ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں۔ تو ہم ان کے امتی ہیں، یہ ہمارا بڑا اعزاز ہے، لیکن یہ اعزاز تب کام دے گا، تب فائدہ دے گا جب ہم اپنے نبی کی محنت کو ضائع نہ ہونے دیں، اپنے نبی کی جو چاہت تھی، جو ان کی زندگی کا مقصد تھا، اس کو فوت نہ کر دیں، اپنے دھوم دھڑکے کے چکر میں ہم یہ اصل کام نہ چھوڑ دیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔